تو پہلے یہ تھا کہ جب روزہ رکھتے تھے، تو اس وقت افطار کیا، عشاء کی نماز تک جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا، جب عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تو نیا روزہ شروع ہو جاتا۔ یہ 8 پہر کا روزہ ہوتا۔ یہاں پھر 2 واقعات ایسے ہوئے۔ ایک صحابی تھے جو مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر میں آئے مزدوری کر کے، افطاری کا وقت ہوا، پانی پی کے افطار کیا، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی گھر تو کچھ نہیں، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ باہر گئی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آئی کہ میں اپنے خامد کو پیش کروں۔ جب آئی تو وہ سو چکے تھے، تو اس نے کہا جگانا مناسب نہیں ہے۔ وہ سوئے رہے اور ان نیا روزہ شروع ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر مزدوری پہ گئے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا، بھوک اور پیاس نے اتنا تنگ کیا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، غش کی کھا گئے۔ اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کہ فلاں شخص اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اور ایک معاملہ سیدنا عمر کے ساتھ ہوا کہ آپ رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور بڑے شرمندے اور پریشان ہوئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے کبھی اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا تھا، کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو ہی ملامت کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اللہ کو یہ کیفیت بڑی ہی محبوب لگتی ہے کہ انسان غلطی کا الزام اپنے آپ پہ لے، اللہ سے یہ کہے کہ اللہ تیرا حکم ٹھیک تھا، جو تو نے چاہا میں وہ نہیں کر سکا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے پھر امت کے اوپر آسانی فرما دی۔ اب ہمارے لیے وہ 8 پہر کا روزہ نہیں، نبی کریم نے فرمایا تمہارے لیے سحری کو اللہ رب العزت نے کر دیا۔ صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی وقت کرکٹ یا کوئی ایسی گیم، اس کا جو فائنل جیتتے ہیں تو کس طرح ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اسی طرح صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کو جو روزے کی صورت میں ہمیں فرض کی تھی، اللہ نے اس میں آسانی پیدا فرما دی ہے۔